إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بہیمۃ الانعام۔ بزرگان محترم اور نوجوانان ملت، ابھی ہم لوگ پرسوں عید الاضحیٰ کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر جہاں ہمیں عید کی خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہیں ہمیں بہت ساری باتوں کا لحاظ بھی کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں وجود بخشا اور ہماری اپنی زندگی کے لیے کیا کیا ضرورتیں ہیں اس نے ہمارے لیے فراہم کی، اس کا ہمیں شعور ہونا چاہیے، اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہماری اپنی ضرورت کی ہیں، تو اسی میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ جانور جو کہ کھائے جانے والے جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، تو ان جانوروں کو حلال کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعام کیا ہے، اس کا بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ اور یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ جب آدمی جانور قربانی دیتا ہے تو اس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ایک طرح سے خوشحالی اپنے اندر لے کر آتا ہے، اور اڑوس پڑوس کے لوگوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو اور دوست احباب میں گوشت وغیرہ تقسیم کر کے فقراء اور مساکین کی ضرورتیں پوری کر کے ایک طرح سے محبت کا اور ہمدردی کا ذریعہ اس کے ذریعے اپنے لیے بناتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہمیں یہ بھی جو نا یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اس کے ذریعے کہ ہم جب قربانی دیتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کا عمل ہم انجام دیتے ہیں، کہ یہ ایسا عمل کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کو آگے رکھ کر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جو تیار ہو گئے، تو ہمیں یہ سبق اس سے ضرور لینا چاہیے کہ جب کبھی بندہ اللہ رب العالمین کی محبت اور اس کے حکم کو اپنی محبت، اپنے نفس کی محبت، آل اولاد کی محبت پر جب آگے کرتا ہے، مقدم رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین بلائیں ٹالتا ہے۔ کہ واقعی اپنے بیٹے کو اپنے ہی ہاتھ سے ذبح کرنا ایک بہت بڑی آزمائش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، لیکن جب اللہ کا یہ حکم ہے سمجھ کر ابراہیم اس عمل کو انجام دینے کے لیے تیار ہو گئے، تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے دمبے اتار دیے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ ایک عظیم دمبا ہم نے حضرت ابراہیم کے لیے گویا اسماعیل کی جانب سے فدیہ کے طور پر ہم نے دے دیا۔ تو یہ کتنی بڑی آزمائش تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے ٹالا کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کو اور اللہ کی پسند کو اپنی پسند پر، آل اولاد کی پسند یا ان کی محبت پر انہوں نے مقدم رکھا، اس کو ترجیح دی۔ تو حضرات، ہمارے اپنے سامنے
یہ عید قربان آ رہی ہے تو اس میں سب سے بہترین اور سب سے افضل عمل جو ہم انجام دیتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے تو وہ ہے خون بہانا، یعنی کہ جانوروں کو ذبح کرنا۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عمل ہے، تو اس عمل کو انجام ہم لوگ دیا کرتے ہیں۔ تو اس عمل کو انجام دینے سے پہلے ہمیں اس کے کیا آداب ہیں، اس کے کیا احکام ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم کر لینی چاہیے۔ اضحیہ کہا جاتا ہے اس کو، ذبح کرنے والا جانور۔ عید الاضحیٰ اسی مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ تو یہ جانور جسے ہم اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں اور اللہ کے حکم سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور حضرت ابراہیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ عمل جو ہم انجام دیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عمل بہت ہی اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ عمل ہے، اسی لیے اس کا حکم ہماری اپنی شریعت میں سنت مؤکدہ کا ہے۔ اگرچہ کہ بعض اہل علم اس کا حکم واجب کا بھی بتاتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہی بات ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آپ جب غور کریں گے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب ذی الحج کے شروع کے 10 دن جب داخل ہونے لگ جائیں تو تم میں سے جو کوئی قربانی کرنا چاہے تو اس کے لیے آپ نے حکم بتایا کہ وہ اپنے ناخن نہ کاٹے اور نہ اپنے جسم کے حصے سے کہیں سے کوئی بال وغیرہ نکالے۔ تو جس عمل کو آپ ہمارے اپنے چاہت پر یا ہمارے اپنے ارادے سے جوڑ رہے ہیں کہ تم میں سے جو قربانی کرنا چاہے، تو اس سے خود بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ یہ واجب اور فرض نہیں ہے بلکہ یہ سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ فرض یا واجب کے لیے ہماری اپنی چاہت اور ہمارے اپنے ارادے سے جوڑا نہیں جائے گا کہ جو کرنا چاہے تو یہ کرے، بلکہ نہیں، جب فرض ہے واجب ہے تو اسے ہر ایک کو کرنا ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ قربانی کا عمل بہت پسندیدہ عمل ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو اس میں ہمیں جن باتوں کا خیال کرنا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی صرف چوپائے جو ہمارے اپنے پالتو جانور کہلاتے ہیں انہی کی قربانی دی جائے گی، کہ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی پر عمل کر کے امت کو دکھایا ہے۔ جیسے کہ اونٹ، گائے بیل یا بکرا بکری یہی جانور ہیں جن کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ ان کے علاوہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اور بھی قیمتی جانور جیسے کہ ہرن کی قربانی دینا چاہتا ہوں یا کوئی اور بھی جو بہت یعنی کہ کھائے جانا جس کا کھانا حلال ہے اور میں قیمتی جانور کی قربانی دینا چاہتا ہوں تو یہ قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی صرف بہیمۃ الانعام، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو تمہارے اپنے پالتو چوپائے ہوتے ہیں، پالتو جانور، بس انہی کی قربانی دی جاتی ہے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم کر لینا چاہیے کہ ان قربانی کے جانوروں کے لیے شریعت میں ان کی عمریں مقرر کی گئی ہیں کہ اس عمر کو پہنچنے کے بعد ہی جانور قربان کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس عمر کو ابھی جانور نہیں پہنچا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ ہر جانور کے لیے الگ الگ عمریں ہمیں بتائی گئی ہیں۔ اونٹ کے لیے 5 سال کی عمر بتائی گئی کہ جس اونٹ کے 5 سال پورے ہو جائیں اسی اونٹ کی قربانی جائز ہے۔ 5 سال سے کم اگر جانور ہے اونٹ تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ گائے بیل کے لیے 2 سال مکمل ہو چکے ہونا چاہیے۔ اگر 2 سال سے کم کا جانور ہے، سمجھیے کہ 1 سال 10 مہینے 11 مہینے کا بھی ہے تو جائز نہیں ہوگی قربانی۔ 2 سال اس کے مکمل ہو چکے ہونا چاہیے تبھی اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ اور بکری اور بکرا ہے تو اس میں ہمارے اپنے پاس 2 قسم کے بکرے ہوا کرتے ہیں۔ ایک جسے ہم چھیلا کہتے ہیں جو ذرا دبلا پتلا لمبا ہوتا ہے، جس کی سینگیں لمبی لمبی ہوتی ہیں، تو یہ چھیلے کے لیے 1 سال مکمل ہونا ضروری ہے۔ اور دوسرا جانور بکرا یا بکری جسے ہم لوگ پوٹلا کہتے ہیں، جس کی سینگیں گھومی ہوئی رہتی ہیں اور جس کے اوپر بال وغیرہ زیادہ نظر آتا ہے، تو اس جانور کے لیے کم سے کم 6 مہینے مکمل ہونا ضروری ہے۔
تو یہ جانوروں کے لیے عمروں کی قید ہمیں بتائی گئی ہے کہ جب تک اس عمر کو جانور نہیں پہنچ جاتا اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. تو ہمیں جانور خریدتے ہوئے ان سب باتوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جانور واقعی اس عمر کا ہے کہ نہیں ہے. گائے بیل خریدنے والے 2 سال اس کے پورے ہوئے کہ نہیں اس کا خیال کر کے لیں گے. چھیلا اگر خریدتے ہیں تو 1 سال کا ہونا لازم ہے. پوٹلا اگر خریدتے ہیں تو کم سے کم 6 مہینے اس کے پورے ہو چکے ہونا لازم ہے. تو جہاں عمروں کی ہمیں بات بتائی گئی تو وہیں ہمارے لیے کچھ جانوروں کے ایسے عیب بتائے گئے ہیں کہ ان میں سے کوئی عیب اگر پایا گیا جانور میں تو اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہو سکتی. 4 قسم کے عیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ جانور اگر کانا ہو, جس کی آنکھیں ہم کو لگتا ہے کہ وہ رائٹ سائڈ میں دیکھتا جبکہ وہ لیفٹ سائڈ میں دیکھ رہا ہوگا, جی جیسے ہمارے اپنے پاس انسانوں میں بھی کسی کسی کی آنکھوں میں یہ بھینگا پن کانا پن ہوتا ہے, تو جانور کے بارے میں بھی آپ نے بتایا کہ وہ جانور جو کانا ہے اس لیے کہ اس جانور کو چارہ کدھر ہوتا ہے صحیح طریقے سے پتہ نہیں چلتا اور وہ کھانے میں بالکل پیچھے رہ جاتا ہے, جس کی وجہ سے اس کے اندر کمزوری آئے گی. تو آپ نے بتایا کہ کانا جانور اس کی قربانی جائز نہیں ہے. جس کا کانا پن بالکل واضح ہو, جب کانا جانور ہی نہیں ذبح کر سکتے تو جو جانور اندھا ہو جس کو کہ آنکھ ہی نظر نہ آئے تو ایسے جانور کی قربانی بدرجہ اولا جائز نہیں ہے. دوسرا عیب آپ نے بتایا کہ جانور لنگڑا نہ ہو. لنگڑا جانور اس کی بھی یہی حکمت اہل علم بتاتے ہیں کہ وہ باقی اور جانوروں سے پیچھے رہ جائے گا, دوسرے جانور چارہ چر جائیں گے اور یہ پہنچتے پہنچتے چارہ ختم بھی ہو جا سکتا ہے. تو اس لیے بالکل جو جانور لنگڑا ہو اس کی قربانی جائز نہیں. تو جب لنگڑا جانور کی قربانی جائز نہیں تو جس جانور کے پیر ہی ٹوٹے ہوئے ہو مکمل تو ایسی صورت میں وہ اور بھی یقیناً پیچھے رہ جائے گا, تو اس کی بھی قربانی بدرجہ اولا جائز نہیں ہے. بیمار جانور آپ نے فرمایا کہ جس کی بیماری بالکل واضح ہو تو ایسے بیمار جانور کی قربانی بھی نہیں کرنی چاہیے. اور چوتھا عیب آپ نے بتایا کہ بالکل ایسا مریل قسم کا دبلا پتلا جانور جس کی ہڈیوں میں ذرا بھی گودا وغیرہ نہیں ہوتا, تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. تو یہ 4 قسم کے عیب ہمیں بتائے گئے. جانور کانا نہ ہو, لنگڑا نہ ہو, بیمار نہ ہو اور بالکل دبلا پتلا بالکل مریل قسم کا اب تک مرنے والا جانور. ایسے جانور جو نہیں قربان کرنے چاہیے. قربانی میں جانور جتنا تازہ ہو, جتنا اچھا ہو اور جتنا قیمتی ہو یقیناً وہ بہت زیادہ افضل ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. تو اس طرح کے یہ 4 عیب ہیں جن سے ہم کو جو کہا گیا کہ اس میں سے کوئی بھی عیب جانور میں پایا گیا تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں. اس کے علاوہ کبھی کبھی تھوڑا سا سینگ نوک اس کی جو ٹوٹی ہوئی رہتی ہے, یا پھر کان میں کہیں سوراخ یا کان تھوڑا سا کٹ گیا ہوتا ہے, مگر جانور اپنی جگہ پر بڑا ہی بہترین فربا ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں اس طرح کے جانور میں جو چھوٹا سا یہ عیب ہو تو اس عیب کے ساتھ جانور کی قربانی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. اگرچہ کہ بہتر یہ ہے کہ ہر طرح کے عیب سے جانور پاک ہو, یہ بہتر ہے, لیکن جانور بہت اچھا ہے جس کے ذریعے سے آپ فقراء اور مساکین کا زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تقسیم کر سکتے ہیں, تو ہلکے پھلکے عیب کے ساتھ خریدنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جانور آپ نے خریدتے وقت بالکل صحیح سالم تھا, لیکن آپ کے خریدنے کے بعد جیسے کہ جانور کی لوڈنگ ان لوڈنگ وغیرہ دور دراز سے لے کر آنا ہوتا ہے, اس دوران اگر جانور کے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا کوئی سینگ ٹوٹ گیا یا آنکھ اس کی جو کسی جگہ چپ کے بالکل خراب ہو گئی, کچھ بھی ہوا, تو ایسی صورت میں اگر بندہ اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ جانور چھوڑ کر کوئی اور جانور دوسرا خرید کر قربانی کر سکتا ہے تو اس کو وہی کرنا چاہیے. لیکن اگر اس کے پاس اتنی سکت نہیں ہے, اتنی استطاعت نہیں ہے کہ اس جانور کو چھوڑ کر کوئی دوسرا جانور خرید سکے, تو ایسی صورت میں اسی جانور کی قربانی دی جا سکتی ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
تو قربانی ہمارے اپنے لیے یہ سب باتیں بالکل جانور، ایک تو بہیمۃ الانعام یعنی کہ جو پالتو جانور ان میں سے ہونا ہے، اور عمروں کا لحاظ ہم کو کرنا ہے، اور عیب جو کہ 4 عیب خصوصیت کے ساتھ بتائے گئے ان سے جانور بالکل صحیح سالم ہونا ہے، پاک ہونا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے قربانی کرنے کے لیے ہمیں وقت بھی بتایا گیا ہے کہ کب ہماری اپنی قربانی ہم کریں گے تو وہ قربانی ہوگی۔ تو اس کے لیے ہمیں عید کی نماز کے بعد قربانی دینی ہوگی، تو تبھی وہ قربانی عبادت کہلائے گی۔ اگر کوئی بندہ فجر کے بعد قربانی کر دیا یا عید کی نماز سے پہلے ہی اگر قربانی کر دیا تو اس کی وہ قربانی عبادت اور قربانی نہیں کہلائے گی، بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے کھانے کا گویا بکرا اس نے کاٹ لیا، یہی کہلائے گا۔ تو اس لیے اس کا بھی ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے کہ آدمی نماز ادا کرے اور عید کا خطبہ بھی سن کر آ کر اگر کرے قربانی تو یہ زیادہ افضل ہے، لیکن اکثر علماء کے نزدیک خطبہ سننا یہ ضروری نہیں ہے۔ عید کی نماز پڑھ لیا اور اس کے بعد آ کر اگر قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی بالکل صحیح ہوگی اور وہ عبادت کہلائے گی۔ قربانی ہمیں 10 تاریخ یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ جس کو کہ یوم النحر کہا جاتا ہے، قربانی ہی کرنے کا دن، اس کا نام ہی یہی کہا گیا۔ نحر کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں قربانی کرنے کا، ذبح کرنے کا، اگرچہ کہ یہ مخصوص عمل اونٹ کے لیے کیا جاتا ہے کہ اونٹ کو کھڑا کر کے پہلے، چونکہ اتنا بڑا جانور کہ اس کو لٹا کر قربانی نہیں دے سکتے ہیں، تو اس کو کھڑے کھڑے بالکل ذرا چھرا گھونپ کر اس کا خون بہایا جاتا ہے، اور جب وہ خون بہتے بہتے کمزور ہونے لگتا ہے تو خود بخود گر پڑتا ہے، تو اس لیے اس کو نحر کہا جاتا ہے۔ تو یہ یوم النحر یعنی کہ 10ویں ذی الحجہ کو قربانی دے، یہ سب سے افضل ہے۔ عید کے دن ہماری اپنی قربانی ہو یہ افضل ہے، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن تک بھی قربانی دی جا سکتی ہے۔ عید کے علاوہ ایام التشریق 3 دن اور ہوتے ہیں، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ تک تو ہماری اپنی قربانی جائز ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک صرف 12 تاریخ تک ہی قربانی دینا ہے، اس کے بعد قربانی جائز نہیں کہتے ہیں۔ بہرحال ہمارے اپنے پاس دونوں رائے پائے جاتے ہیں، جس میں 12 کو بھی اور 13 کو بھی، اور 13 تاریخ کو بھی ایام مینا کہلاتے ہیں، یعنی 13 تاریخ بھی مینا کے دن جو حاجی لوگ وہاں قیام کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ اختیار دیتے ہیں فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ، کہ عید کے بعد 2 دن میں کوئی مینا چھوڑ دے تو بھی کوئی حرج نہیں، اگر کوئی تیسرا دن بھی وہاں گزار کر باہر نکلے مینا سے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ تو یہ ایام تشریق 3 دن ہوتے عید کے بعد، تو اس لیے امام شافعی اور امام احمد وغیرہ کے پاس یہ بات ہے کہ وہ 13ویں تاریخ کو بھی برابر جو ہے قربانی کا دن قرار دیتے ہیں اور قربانی کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ قربانی دن اور رات کے کسی بھی حصے میں کی جا سکتی ہے، بہتر یہ ہوگا کہ دن کے حصے میں کریں تاکہ کہیں اندھیرے میں کوئی غلطی وغیرہ نہ ہو جائے۔ تو اس لیے اگرچہ کہ رات میں بھی لائٹ وغیرہ جلا کر اگر قربانی دی جاتی ہے کوئی حرج کی بات نہیں، دن اور رات کبھی بھی پورے جو ہے قربانی کے ایام میں قربانی کر سکتے ہیں۔ جس کا جانور ہے وہ بندہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنا جانور قربان کرے، یہ افضل ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ قربانی کرنے کے لیے یا تو مؤذن صاحب آنا چاہیے یا مسجد کے امام صاحب ہی آنا چاہیے بول کے، تو یہ کوئی شرط بھی نہیں، ضروری بھی نہیں، ہر آدمی اپنی قربانی اپنے ہاتھوں سے انجام دے تو یہ افضل ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ بالکل ان سے جو چھری نہیں چل پاتی ہے، تو اگر وہ اپنی جانب سے کسی اور کو نیابت دے دیتے ہیں، چاہے وہ اپنے گھر ہی کا کوئی فرد یا اپنا پڑوسی یا کوئی بھی بہرحال مسلمان بندہ، اس کے ہاتھوں سے اگر آپ قربانی کرا دیتے ہیں کافی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو قربانی ادا کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر یہ دعا ہم کو پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دعا ہم کو بتائی گئی، لیکن اتنا بھی اگر بندہ پڑھ لیا بسم اللہ اللہ اکبر تو یہ خود بھی کافی ہے۔ ہم کو یہ باتیں بتائی گئی ہے کہ ایک بکرا ایک آدمی اور اس کے گھر والے کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔
جس طرح سے ایک بکرا ایک آدمی اور اس کے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا، تو ویسے ہی گائے اور اونٹ جن کے اندر 7 حصے رکھے گئے ہیں، تو ہر ایک حصہ ایک آدمی اور اس کے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ گھر والے جب ہم کہتے ہیں تو ایک آدمی، اس کی بیوی، بچے، اگر اس کے ماں باپ بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں یا اس کے کوئی بھائی یا کوئی بہن اگر اسی کی کفالت میں رہتے ہیں، وہ سب پورے ایک جو ہے کیا ہے گھرانہ کہلائے گا۔ لیکن ہمارے اپنے پاس جیسے جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک ہی گھر میں بالکل جو ہے 3 بھائی 4 بھائی رہتے ہیں اور ہر کوئی شادی شدہ ہے، سب کے بیوی بچے ہیں، تو یہ 4 فیملی ہو جائے گی۔ تو ان کو ہر بندے کو اپنے اپنے گھر کی طرف سے، اپنے جو ہے بیوی بچوں کی طرف سے اور اپنی طرف سے برابر ایک جانور یا ایک جانور میں حصہ ان کو لینا ہوگا۔ تو یہ جو نا ہم کو اس کے جو نا احکام بتائے گئے ہیں۔ اب یہ قربانی کرتے ہوئے بہت سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کرتے ہیں، جبکہ پیارے نبی علیہ السلام کے لیے ہماری قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا عمل جب ہم دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے صحابہ سوائے حضرت علی کے، اور حضرت علی کے بارے میں بھی بات آتی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ پیارے نبی نے مجھے وصیت کی تھی اس لیے میں کر رہا ہوں۔ تو وصیت اور ہے اور ایسے ہی کسی کے نام پر قربانی کرنا وہ اور چیز ہے۔ تو وصیت کرنے والا، اچھی طرح سے بات سن لیں کہ وصیت کرنے والا کہ میرے مرنے کے بعد بھی میری جانب سے قربانی کرنا، اگر وہ وصیت کے ساتھ ساتھ اپنے پیچھے کچھ مال بھی چھوڑ کر جاتا ہے کہ اس مال کے ذریعے یا کوئی جائیداد کے اس کی آمدنی کے ذریعے برابر اس کے نام سے قربانی ہو سکتی ہے، تو وارثین کو اس کی وہ وصیت پوری کرنا لازم ہے۔ اگر ایسے ہی وصیت کر کر جاتا ہے، کوئی چیز اپنے پیچھے نہیں چھوڑتا ہے، تو ایسی صورت میں وارثین کو پورا اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اس کی وصیت پوری کرے یا نہ بھی کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ وصیت کرنے والا اگر اپنے پیچھے جائیداد چھوڑ کر جاتا ہے کہ اس میں سے اس کی قربانی کرنی ہے، تو ایسی صورت میں وارثین کو کرنا ہوگا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کی جانب سے ابو بکر، عمر، عثمان جی یا پھر جو سعد بن ابی وقاص، طلحہ، زبیر، کسی صحابی نے جو کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، تو ان سب صحابہ نے کبھی اللہ کے رسول کے نام سے کوئی قربانی نہیں کی۔ تو اس لیے ہمیں بالکل جو ہے انہی کے نقش قدم پر ہم کو چلنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ بلکہ ہم جو بھی عمل نیک عمل کرتے ہیں، ہمارا ہر نیک عمل کرنا، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، اس کا ثواب پیارے نبی علیہ السلام کو ہمیشہ پہنچتے رہتا ہے، کیونکہ آپ نے ہی اور آپ کے ذریعے ہی ہمیں یہ ساری نیکیاں معلوم ہوئی۔ تو ہم جب آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے نیکیاں انجام دیتے ہیں، تو نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو بھی نیکی کرنے والے کے برابر جو اجر ثواب ملتا ہے۔ تو بالکل اس قاعدے کے تحت جو بھی امت مسلمہ کا ایک ایک فرد دنیا کے کونے کونے میں جہاں کہیں بھی کوئی نیک عمل کرے گا، تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب برابر پہنچتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے اعلیٰ درجہ جنت میں عطا کر دیا۔ عمل کی ضرورت کس کے لیے ہوتی ہے کہ آدمی کو جی درجات کی بلندی کے لیے یا اس کے گناہوں کی معافی کے لیے عمل کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوسرے لوگ بھی اس کے مرنے کے بعد اس کے نام سے صدقہ کرتے ہیں یا اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو پھر یقیناً اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو، اپنے خلیل کو اتنا اعلیٰ درجہ اور اتنا بڑا مقام دے دیا کہ اس مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، تو پھر آپ کے نام پر قربانی کرنے کے ذریعے ہم اپنا پیسہ رائے گا اور بیکار نہ کریں۔ جی ہاں، تو یہ چیز جو نے کیا ہے بالکل بھی ہمارے اپنی شریعت کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اسی طرح سے جو لوگ فوت شدہ، ان کی طرف سے بھی قربانیاں کرنے والے بہت سے کرتے ہیں، الگ سے ان کے لیے قربانی کرنے کی کوئی اس کا بھی ہم کو ثبوت نہیں ملتا ہے۔ شریعت کے اندر کوئی بھی چیز ہم کو عمل کرنے کے لیے یا تو قرآنی آیات یا پھر احادیث نبویہ سے ہم کو اس کا ثبوت ملنا چاہیے۔
تو فوت شدہ حضرات کی جانب سے قربانی کرنے کے لیے آپ جو قربانی کر رہے ہیں اسی میں اپنے زندے جو بھی رشتہ دار ہیں، بیوی بچے ان کا، اور جو فوت شدہ ماں باپ بھی، ان کو بھی شامل کر کے نیت میں قربانی کریں گے تو بس ان کی طرف سے بھی وہ ہو سکتی ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ ورنہ پیارے نبی علیہ السلام کی سنت کو آپ اگر دیکھیں گے کہ آپ کی حیات میں آپ کی چہیتی بیوی خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا، آپ کی بیٹیوں کا انتقال ہو چکا تھا، آپ کے بیٹوں کا انتقال ہو چکا تھا، آپ کے بہت ہی پیارے چچا حمزہ کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن آپ نے کبھی ان سب کے نام سے اپنی زندگی میں کبھی کوئی قربانی الگ سے پیش نہیں کی۔ تو اس لیے ان سب کاموں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ تو یہ قربانی کا عمل، یہی عمل ان دنوں میں ہمیں انجام دینا چاہیے۔ اس کی جگہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں ساری دنیا قربانی کرتی ہے، میں قربانی کے پیسے صدقہ میں لگاتا ہوں، تو صدقہ کبھی بھی کر سکتا ہے آدمی، مگر یہ قربانی اسی طرح سے ہر آدمی سوچ سوچ کر قربانی چھوڑ کر صدقہ کرنے لگ جائے تو ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ قربانی کی سنت ہی مر جائے۔ تو اس لیے قربانی کے وقت قربانی ہی اہم ہے۔ ہر کام جس وقت جیسے کرنے کا بتایا گیا ویسے ہی ہم کو انجام دینا چاہیے۔ حضرات اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے اپنے پاس بہت سارے لوگ، ہمارا اپنا دین پاکی صفائی کا دین ہے، دوسروں کو کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچانے سے ہمیں روکنے والا دین ہے۔ تو ایسے میں ہم کو چاہیے کہ ہماری اپنی قربانی سے کسی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو، نہ سڑکوں میں قربانی کریں، نہ پھر قربانی کرنے کے بعد گندگی جانور کی لے جا کر سڑکوں میں گلیوں میں اس طرح سے پھینک دیں کہ گزرنے والے ناک پکڑ پکڑ کر گالیاں بکتے ہوئے گزرے۔ یہ سب کام ہم مسلمانوں کو بالکل بھی زیب نہیں دیتا۔ قربانی کرنے سے پہلے لوگ، بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو ہار پہنا کر گلی گلی گھماتے کرتے ہیں، یا پھر بہت سارے لوگوں کا اب یہ عبادت سے کہیں زیادہ شو آف کرنے والی بات ہو جاتی ہے کہ اس کی ویڈیو پکڑتے رہتے ہیں اور پھر جو کہ شیئر کرنے لگتے ہیں کہ دیکھیے ہمارا یہ جانور ہے، ہم نے اتنے میں اس کو خریدا ہے۔ بہت سارے کام یہ سب ہم کو بالکل بھی زیب نہیں دیتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ آخری بات میں یہ بھی بتا دوں کہ کل ہماری اپنی ذی الحج کی 9ویں تاریخ ہے، جس کو کہ روزہ رکھنے کے لیے ہمیں اس کی خاص اس کی ہدایت کی گئی ہے کہ یہ 9ویں تاریخ کا روزہ، اگرچہ کہ وہ آج سعودی عرب کے حساب سے عرفے کا دن ہے، لیکن ہمارے اپنے لیے، ہمارے اپنے چاند کے حساب سے ہم کو روزہ رکھنا ہے، اور اسی کے حساب سے کل ہمارے اپنے پاس 9ویں ذی الحجہ کی تاریخ ہے، اور اس ایک روزے کی فضیلت ہم کو یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس روزے کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اور قربانی کے احکام، مسائل، آداب، یہ سب چیزیں جان کر قربانی کرنے کی ضرورت ہے۔ قربانی کرنے کے لیے آدمی کو صاحب نصاب ہونا کوئی شرط نہیں ہے، جس آدمی کے پاس بھی گنجائش ہے برابر وہ کر سکتا ہے، بھلے سے وہ زکوٰۃ دینے والا نہ بھی کیوں نہ ہو۔ اور اسی طرح سے کبھی اگر آدمی کے پاس گنجائش کم ہے اور اس کو یقین ہے کہ میرے پاس اور چند دنوں میں پیسے آنے والے ہیں کسی کے پاس سے، تو وہ کسی اور سے قرضہ لے کر بھی اگر قربانی کرنا چاہے بالکل کر سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہی سوچ کر کہ ہمارے پاس تو حیثیت نہیں ہے یا ہمارے اوپر قرضہ ہے تو قربانی کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے جی ابھی بھی کوئی نیت کر کے قربانی کرنا چاہے ابھی بھی کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو جی دین کی باتیں صحیح طریقے سے سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔